اگر آپ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا عمان میں ملازمت کے لیے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں تو یہ دو کام ضرور کریں۔ نمبر 1، کفالہ نظام کو سمجھیں اور دوسرا، دی گوٹ لائف فلم ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں ہنگامہ برپا کرنے والی انڈین فلم دی گوٹ لائف، جس نے سعودی کے کفالہ نظام کو اجاگر کر کے شہزادہ محمد بن سلمان کے اربوں ڈالر پر پانی پھیر دیا جو انہوں نے سعودی عرب کا بین الاقوامی تصور بہتر بنانے پر خرچ کیے تھے، اور ساتھ ہی سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے حقوق پر ایک بحث کو جنم دیا۔ یہ فلم اتنی کامیاب رہی کہ ریلیز کے پہلے ہفتے ہی دنیا میں 870 ملین روپے یعنی 1 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد کا بزنس کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں تقریباً 20 لاکھ انڈین اور 1 لاکھ کیرلا کے باشندے بیرون ملک مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 90% خلیجی ممالک میں رہتے ہیں۔ کہانی ایک شخص نجیب کی حقیقی زندگی کی آزمائشوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی، جو سن 1990 کی دہائی میں سعودی عرب پہنچا تھا اور پھر اسے اغوا کر لیا گیا۔ کفالہ نظام کے تحت خلیجی ممالک میں کفیل یا سپانسر کس طرح ملازمین کا پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات اپنے پاس رکھ کر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، رواں سال اگست کے مہینے میں نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی حقیقی واقعے پر مبنی انڈین فلم دی گوٹ لائف کی کہانی، جس میں سعودی عرب کے کفالت کے نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیرلا کی ملیالم فلم انڈسٹری کی جانب سے بنائی جانے والی ادوجی ویتھم دی گوٹ لائف، جس میں دکھایا گیا کہ کیسے اچھے مستقبل کی تلاش میں سعودی عرب پہنچنے والا ایک شخص صحرا میں مویشی چرانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے کفالت کے نظام کے تحت ملازمت کے خواہش مند غیر ملکی شخص کا ایک سعودی شہری کفیل ہوتا ہے، جو اس کی رہائش اور کھانے پینے سمیت دیگر چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فلم سازوں کو شاید اس بات کا علم تھا کہ ان کی کہانی سعودی عرب میں ممکنہ طور پر تنازع کا باعث بن سکتی ہے، اسی لیے ہدایت کار نے فلم کے آغاز میں ہی ایک بیان دکھایا ہے کہ فلم کا مقصد کسی ملک، لوگوں، معاشرے یا نسل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن ٹھیس تو پہنچی اور ہمارے عرب دوست اس سے تل ملا اٹھے، اس کو اپنے خلاف پروپیگنڈا بھی قرار دے ڈالا۔ اس انڈین فلم کی وجہ سے ناقدین اور خلیجی سوشل میڈیا صارفین کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ جبکہ کچھ لوگوں نے سعودی عرب میں کفالت کے نظام پر اعتراض کیا تو بعض لوگوں نے اسے ایک تخلیقی کام کے طور پر دیکھا۔ اسامہ گویش نامی صارف نے ایکس پلیٹ فارم پر اس فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس انڈین فلم نے سعودی عرب کو غصہ دلایا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سچی کہانی کفالہ نظام کی خامیاں سامنے لاتی ہے، لیکن سعودی حکام غصے میں بھی ہیں۔ سعودی حکام نے فلم سازوں اور عمانی اداکار پر الزام لگایا کہ سعودی عرب کی تذلیل کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارف کا کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا بین الاقوامی تصور بہتر بنانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن اس فلم نے اس تصور کو ڈھا کر رکھ دیا اور ملک میں کام کرنے والوں کے حقوق پر ایک بحث کو جنم دے دیا۔ یہ فلم ایک انڈین نوجوان نجیب کی کہانی بیان کرتی ہے جو روزگار کی تلاش میں سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایک سعودی شخص کے پاس جاتا ہے جو اس کا کفیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ سعودی شخص نجیب کو صحرا میں لے جا کر مویشی پالنے کا کام دیتا ہے، اور پھر نجیب نامی کردار مجبوری میں برسوں صحرا میں بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے جس کا مرکزی کردار ایک انڈین شہری ہے جو اس دردناک کہانی کو بیان کرتا ہے جو ایک نام نہاد سپانسر کے ہاتھوں پیش آتی ہے۔ سپانسر یا کفیل کا کردار عمانی فنکار طالب البوشی نے ادا کیا ہے۔ ادوجی ویتھم ملیالم زبان کی فلم ہے۔ ادوجی ویتھم کا لغوی مطلب بکری کی زندگی ہے۔ اس فلم میں پرتھوی راج سکمارم نے نجیب کا کردار ادا کیا جو کام کی تلاش میں ایک دوست کے ساتھ سعودی عرب پہنچتا ہے اور غلطی سے ایک ایسے عرب باشندے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کا کفیل نہیں ہوتا، پھر اسے صحرا میں چرواہے کے طور پر کام کرنے کے لیے اغوا کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفالہ کا نظام ہے کیا۔
کفالہ کے نظام کا اطلاق خلیجی ممالک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی خلیجی ملک میں کام کرنے کے لیے کارکن کے لیے ایک کفیل یا سپانسر کا ہونا ضروری ہے جو اس کی رہائش، ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی ملازمت کے آغاز میں ہی غیر ملکی کارکن اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے۔ کفالہ کے نظام کے تحت کفیل یا سپانسر کارکنوں کی بھرتی کے لیے ان کے اپنے ملکوں میں کام کرنے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں کو فیس اور خلیجی ملک سفر کے لیے کرایہ ادا کرنا ہے۔ اگرچہ کارکن کے ویزے کا سٹیٹس اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن تمام معاملات میں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کارکن اس معاہدے کے خلاف ورزی کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو کارکن کو ریکروٹمنٹ فیس ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ کارکن اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان میں کام کرنے والے کارکن اس نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کفالہ نظام کے تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایات عام سننے میں آتی ہیں۔ کفالت کا یہ نظام کفیل یا سپانسر کو ان کی رہائش اور نقل و حرکت پر مکمل کنٹرول دیتا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ بدسلوکی اور استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک 24 نیوز کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے میزبان سید منان گیلانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔